تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سورہ بقرہ کی آیات کو اردو میں پڑھ کے پھر اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. بقرہ کا مطلب گائے ہے، اور اس سورت کا نام یہ رکھنے کی وجہ اس علامت کو شو کرتی ہے کہ انسان اللہ کا شریک کتنی جلدی ٹھہراتا ہے. دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ایک جادوئی قسم کا جو بچھڑا تھا اس کو لوگوں نے معبود بنا لیا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی میں ایک گائے کے ذریعے ایک قتل کا فیصلہ ہوا تھا، اس نسبت سے بھی اس کا نام گائے ہے. اور جو گائے کا بچھڑا جس کو معبود بنا لیا، یہ اس بات کے لیے ہمیں ایک تاکید کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کہ ہم دنیا میں خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن مسلمان جو خدا واحد کو مان رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں کئی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. کچھ لوگ مال و دولت کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ صاحب اقتدار کو خدا بنا لیتے ہیں کہ ان کے انڈر وہ غلط کو غلط نہیں کہتے. کچھ لوگ اپنی انا کو ہی خدا بنا لیتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور غلط کو غلط نہیں کہتے. تو اس سے ہمیں خدا جو ہے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا. اس صورت میں تمام پچھلی اقوام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، اور مینلی یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، قوم یہود کے بارے میں، اور اس کے بعد جو کچھ اس میں یہود و نصرانی دونوں کے بارے میں بھی آیات ہیں. آیت نمبر 126 پڑھیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انہوں نے اس وقت دعا کی کہ اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں پر پھلوں کی روزیاں دے. تو عرب میں اس وقت ایک تو روزی کا مسئلہ تھا اور ایک امن کا مسئلہ تھا. عرب کے قبائل ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، شدید گمراہی اور جہالت کا شکار تھے، اور یہ صحرا بنجر زمین تھی جہاں پر روزی کے وسائل نہ تھے. اور اسی وجہ سے کئی ایسے اقوام تھی جنہوں نے اس کو فتح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ یہ صحرا بنجر ہے، یہاں روزی کے وسائل نہیں ہیں، یہ علاقہ جو ہے ان کے لیے اس لیے غیر اہم رہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لائے تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 1500 سال گزر گئے، 1500 سال میں اس جگہ پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس جگہ پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کیا اور اس کو امن کی شہر بنا دیا، اس کو امن کا شہر بنا دیا. خلافت عثمانیہ کا عروج بھی آیا اور ان کا زوال بھی آیا، لیکن مکہ مکرمہ پر کبھی بھی کوئی صلیبی طاقت اس پر قبضہ نہیں کر سکی. خانہ کعبہ اسلام کے آنے کے بعد کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ہاتھ، کسی غیر مسلم قوم کے ہاتھوں میں نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اور یہاں پر جو خود ایک بنجر زمین ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر قسم کے پھل، سبزیاں اور وہ چیزیں جو شاید ہمارے ملک میں بنا ہو مختلف انواع کے وہاں پر موجود ہیں، اور کسی بھی چیز کی آپ کو کمی کا احساس نہیں ہوگا کہ ایک بنجر زمین ہے جس کی اپنی زراعت نہیں ہے، اور وہاں پر ہر طرح کا اناج، فصلیں، سب کچھ اویلیبل ہے. تو وہ دعا قبولی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آیت نمبر 126 کا باقی حصہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا کی تھی کہ ایمان لانے والوں کو پھل اور روزی دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں. وہ جانوروں، پرندوں، سب کو، کفار کو، مسلموں کو، راہبوں کو، سب کو وہ روزی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو نہیں ایمان لائے، جنہوں نے سری کفر اور بدعملیاں کی، ان کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، یعنی ان کی محنت کا صلہ انہیں ملے گا. تو ان کی جو بھی صحیح راستے کی کوشش ہے وہ پوری ہوگی، اور اللہ رب ہونے کے ناطے ان کو روزی کے وسائل
دے گا، لیکن ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو اہل ایمان کو ہوا، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت اور اس کی وجہ سے ان کے فائدے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین کی دعوت سننے کے باوجود بھی جنہوں نے وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے، دنیا میں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدے دے دے گا ایک حد تک، جتنی ان کی محنت کوشش جس طرح ہوگی، لیکن بعد میں اس کا حساب ہوگا، اور یقیناً جنہوں نے دانستہ طور پر سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط راستے کو اختیار کیا، ان کو عذاب ملے گا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا اور انہیں اپنے گناہوں غلطیوں کی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 127۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر نو کی۔ کعبہ قرآن پاک میں ہے کہ کعبہ دنیا بننے کے بعد وہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تاریخ انسانی میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد کعبے کی تعمیر کی، اور طواف سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور انہوں نے اس کے گرد چکر لگائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر کعبہ کئی بار تاریخ کے مختلف اثرات سے گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں تو آلریڈی تھیں، اس پر انہوں نے کعبے کی تعمیر نو کی، اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد بھی کعبہ کافی بار تعمیر ہوا۔ اس کے بعد قوم عمالقہ یا قوم جالوت جو ہے انہوں نے کعبے کی تعمیر نو کی۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا تو اس سے پہلے قبیلہ قریش نے کعبے کی تعمیر کی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اس سے 5 سال پہلے، یعنی جب ان کی عمر 35 سال تھی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا، کیونکہ اس پر بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس وقت اسی سے اس کو رکھوایا جائے گا حجر اسود کو۔ تو اتفاق یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، جو مقرر دروازہ تھا۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ حجر اسود رکھیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ انہوں نے ایک چادر پر اس سے رکھوا کے سب قبائل کو کہا کہ اس کے کونے کو پکڑ لیں تاکہ سب لوگ اس میں شمولیت کر سکیں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد نصب کرتے وقت اس کو خود کر دیا، اور اس سے بھی پہلے حجر اسود کو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ لگا، کیونکہ جب کعبے کی وہ تعمیر کر رہے تھے تو پورا کا پورا پتھر وہ لا رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ہماری محنت، ہماری نیت، جس نیت سے ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اس کو قبولیت حاصل ہو۔ ان کی بہت سی دعاؤں کو ابھی ذکر آئے گا۔ تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ کوئی پتھر فٹ نہیں آ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سائز کا پتھر جو ہے لائیں، اس سائز پر نہیں مل رہا تھا اور کوئی فٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک بار وہ پھر پتھر کی تلاش میں گئے ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لائے تھے اور وہ وہاں پر بالکل فٹ تھا، اور یہی حجر اسود تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو باقی ہوتے ہوتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو نصب ہوا وہ آج تک اسی طرح قائم و دائم ہے۔ آیت نمبر 128۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اتنا نیک ہے وہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ مجھے فرما بردار بنا دے، اور جتنی دعائیں مانگ رہا ہے اتنا ہی اثر ہے، اتنی ہی عزت ہے، اتنا ہی مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں نا، ہمیں وہ خدا سے مانگنا چاہیے، اور جو کچھ آپ مانگتے ہیں نا وہ آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سی چیزیں اچھی بری کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں خدا سے مانگ نہیں رہے ہوتے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے سسٹم میں آٹومیٹیکلی ہو جائیں گی، کوشش بھی کرتے ہیں ہم ان چیزوں کے لیے، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو جن چیزوں کی لائف میں اہمیت ہے، جن کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، جن کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو وہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جب آپ ایک خاص طور پر ہاتھ اٹھا کر اپنے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بات اور ہو جاتی ہے، پھر وہ چیزیں آپ کو ضرور ملتی ہیں، اس کے لیے راستے بنتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل یا وہ مسائل جو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں،
آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ ان کے لیے الگ الگ سے ان کو خصوصیت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک جو اتنے فرما برداری میں ایک عروج کا مقام رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جنہوں نے ایمان کی ایک انتہا وہ کر دی کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا، تو وہ بھی مزید یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں، کہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ اللہ چاہے اور ہم وہ کر نہ سکیں، یعنی اپنے اندر فرما برداری پیدا کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم کب اللہ سے، اگر میں آپ ہی سے کہوں تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کب اللہ سے کہا ہے کہ ہم اپنا فرما بردار بنا دیں۔ ہم نے کتنی بار دل سے یہ دعا کی ہے؟ حالانکہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ خدا ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، کہ اس کے حکم پہ چلنے والا۔ جب ہم اللہ سے یہ مانگیں گے تو اللہ ہمیں وہ توفیق دے گا۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے قرآن پاک میں دیکھیں اور انبیاء کی باتیں بتائی گئی ہیں، پوری کی پوری ہسٹری کی باتیں ہیں جو بتائی گئی، صرف اس لیے کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کامیابی، فلاح اور عزت پانے والے لوگ، ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کون تھے اور ان کے مسائل کیا تھے، کس طرح حل ہوئے، اور غلط راستوں پر چلنے والے کس طرح تباہ و برباد، بے سکون اور بے عزت ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنا فرما بردار بنا لیں، اور یہ دعا کی کہ میری اولاد میں بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، یعنی کم از کم کوئی ایک جماعت تو ہو جو رہے گی، اور یہی کنٹینیوشن ہمیشہ ہوتی رہی کہ کوئی نہ کوئی ایک جماعت سیدھے راستے پر ہمیشہ اہل ایمان تو سبھی سیدھے راستے پر ہے، تمام اقوام میں وہ سیدھے راستے پر کوئی ایک جماعت ضرور رہی، اور جو سب لوگ خود کو نیک اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک مقام ہوتا ہے، ان میں بھی کوئی ایک جماعت ضرور ہوتی ہے جو واقعی درست عقائد کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دعا کریں کہ ہمیں عبادتیں سکھا، اور یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، یہ سب عبادات انسان کو سکھائیں، اور یہ ایک ایک عبادت ایسی ہے جس پر سوشیولوجی میں، اکنامکس میں اور سائنس کی تمام برانچز میں، بایولوجی میں یہ ریسرچ ہو گئی ہے کہ ایک ایک عبادت خود انسان کے فائدے کے لیے۔ مثلا نماز ایک ایسی یوگا ہے کہ جس کے اوپر ریسرچ ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے جسم کو میکسیمم فائدے دیتی ہے۔ اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ایسا ہے کہ جو معاشرے، اور سود کا خاتمہ ایسا ہے کہ جو آپ کی اکانومی کو دراصل صحیح فاؤنڈیشنز پہ لاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سوشیولوجی کے اصول ہیں، رہن سہن کے اصول ہیں، سوشیولوجی اس پر آ چکی ہے کہ صرف یہی وہ ویلیوز ہیں جو انسان کو بچا سکتی ہیں، انسانوں کو سکون کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ وہ عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ توبہ قبول فرما، تو تمام انبیاء کی اقوام میں جو قرآن پاک میں یہ مختلف جو ہے قصے اور سب باتیں بتائی گئی، ان میں ہم دیکھیں گے، اور آلریڈی بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے بار بار لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور خود ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تاکید کی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ صرف مرتے وقت اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو صرف وہ قبول نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے آپ جو بھی گناہ ہے اس کی سچے دل سے توبہ کریں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وہ جیسے ہی توبہ کا بات کرتا ہے وہ ساتھ ہی اپنے رحم پر گواہی دیتا ہے کہ آپ اگر توبہ کریں گے تو میں واقعی رحم کرنے والا ہوں، میں اس کو قبول کر کے آپ کو سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ لیکن انسان میں یہ شعور تو ہونا چاہیے کہ اس کی غلطیاں کیا ہیں، اور وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً رحم کرنے والا ہے۔ تو اس وقت ہماری آیت نمبر 128 تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔